سامعین کرام، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کون تھے؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بے مثال کامیابیوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 6ویں صدی کے آخر میں قریش کے قبیلے بنی مخزم میں پیدا ہوئے۔ اس قبیلے کے لوگ جنگجو تھے اور جنگی مقاصد کے لیے گھوڑے پالتے تھے۔ ابتدائی عمر سے ہی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فنون حرب، گھڑ سواری، تلوار، نیزہ بازی میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ انہوں نے بہت جلد سیکھ لیا تھا کہ کس طرح اونٹوں کے ذریعے ریگستان کو جلد عبور کیا جا سکتا ہے اور کس طرح گھوڑوں کے ذریعے دشمن پر حملہ آور ہوا جا سکتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے والد نے اپنے بیٹے کو حربی فنون میں ماہر بنانے کے لیے اس قدر محنت کی کہ نہ صرف ان کو تلوار اور نیزہ بازی سکھائی بلکہ انہیں زہر جیسے مہلک خطرے سے نپٹنے کے لیے بھی تیار کیا تاکہ وہ دشمن کی کسی بھی چال کا نشانہ نہ بن سکے۔ سامعین کرام، 12ویں صدی کے ایک مورخ ابن عسکر نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک جنگ کے دوران دشمن کو زیر کرنے کے لیے ان کے سامنے زہر پی لیا تھا تاکہ دشمن لڑنے سے پہلے ہی ان کی دہشت کے ہاتھوں شکست کھا جائے، لیکن اللہ کے حکم سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کچھ بھی نہ ہوا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے جنگ احد میں مسلمانوں کا شدید جانی و مالی نقصان بھی خالد بن ولید کی جنگی حکمت عملی کا ثبوت تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد وہ نہ صرف مسلمانوں کے کمانڈر تھے بلکہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ قرابت داروں میں بھی جگہ بنا لی تھی۔ اصل میں قبول اسلام کے بعد ہی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا جنگی کیریئر شروع ہوا تھا۔ جنگ موتا میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ تینوں کمانڈر یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے تو ایسے کڑے وقت میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فوج کی کمان سنبھالی، 3000 شکست خوردہ سپاہیوں کو ہمت دلائی اور اپنی بہترین جنگی حکمت عملی سے دشمن کے 20,000 سے زائد سپاہیوں کے لشکر کو شکست فاش دی تھی۔ سامعین کرام، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی کمان میں مسلمانوں نے اس قدر جنگوں میں فتح حاصل کی کہ مسلمانوں میں یہ تاثر پھیل گیا کہ ہماری فتوحات صرف خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہیں، اگر یہ نہ ہو تو ہم شاید جنگوں میں ہار جائیں۔ اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ عرصے کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کمانڈر کے عہدے سے معزول کر دیا تھا۔ سامعین کرام، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ زندگی بھر شہادت کی خواہش دل میں لیے جنگوں میں لڑتے رہے۔ ان کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں تیر، تلوار، نیزے یا کسی دوسرے ہتھیار کا زخم موجود نہ ہو، لیکن انہیں شہادت نہ ملی۔ علماء کرام اس کی وجہ سے بتاتے ہیں کہ انہیں چونکہ سیف اللہ کا لقب دیا گیا تھا اس لیے انہیں میدان جنگ میں شہادت نصیب نہیں ہو سکی، کیونکہ کسی کو مجال نہیں کہ اللہ کی تلوار کو شکست دے سکے۔ زندگی بھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تلوار کا دستہ رہا اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے۔